ٹوکیو کی ہونیڈا ایئرپورٹ پر جاپان ایئر لائن کے طیارے میں آگ لگ گئی۔ جاپانی نیوز کی رپورٹ کے مطابق حکام آگ بجھا دیے۔ مقامی میڈیا کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ جاپان ایئر لائن کا ایک طیارہ ہونیڈا ایئرپورٹ کے رن وے پر شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ ٹوکیو فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ آگ طیارے اور جاپان کوسٹ گارڈ کے طیارے کے درمیان تصادم کی وجہ سے لگی ہوئی سکتی ہے، اور ساتھ ہی ٹرانسپورٹ اور سیاحت کی وزارت نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جاپان ایئر لائن کی پرواز میں کوسٹ گارڈ کے طیارے سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ جب طیارے میں آگ لگی تو اس میں 350 افراد سوار تھے۔ مقامی میڈیا کے مطابق طیارے سے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ایسے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقوں میں شدید کوہر دیکھی جا رہی ہے۔ راجندر نگر PVNR وے پر شدید کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا ہے، جو صبح کے اوقات میں بھی اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کھولتے ہوئے گاڑیاں چلانے پر مجبور ہیں۔ کوہر کی وجہ سے مخالف سمت سے آنے والی گاڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر کئی حادثات بھی پیش آ رہے۔ کوہر کی وجہ سے حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و روانگی میں بھی مشکلات کا سامنا ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ وندے بھارت ایکسپریس ٹرینوں پر عوام کا ناقابل یقین رد عمل حاصل ہو رہا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے زون میں متعارف کرائی گئی 4 وندے بھارت ایکسپریس ٹرینیں 100% مسافرین کے ساتھ چلائی جا رہی۔ ان عصری اور تیز رفتار ٹرینوں میں روایتی ٹرینوں کے مقابلے تیز رفتاری اور جلد مسافت کو مکمل کرنے کی سہولت ہے، جس پر عوام میں مسرت دیکھی جا رہی ہے۔ مسافرین نے ان ٹرینوں کو ان کے سفر کو مزید سہولت بخش بنانے کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ مسافرین کا ماننا ہے کہ یہ ٹرینیں عام ٹرینوں کے برخلاف بہتر سفری سہولت فراہم کر رہی ہیں، جن کو جدید ترین سہولیات کے ساتھ دستیاب کرایا گیا ہے اور مسافرین کی حفاظت کو اعلیٰ ترجیح دی گئی۔ کانگریس کی سابق صدر و سینئر لیڈر سونیا گاندھی نے سیکولرزم کے تعلق سے ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے منورما ایئر بک 2024 میں شائع اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ سیکولرزم ہندوستانی جمہوریت کا بنیادی ستون رہا ہے، لیکن آج برسر اقتدار پارٹی اس کی بے عزتی کر رہی ہے۔ سیکولرزم سے متعلق مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر حملہ کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے یہ بھی کہتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ اس لفظ کا استعمال کچھ اس طرح کر رہے جسے کہ سماج میں پولرائزیشن بڑھ رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں لکھا کہ وہ برسر اقتدار طبقہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کے سلوک میں اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ان سبھی ترکیبوں کو کمزور کر رہے ہیں جو جمہوریت کی حفاظت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ روش سماج کے لیے خطرناک ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے چیف الیکشن کمشنر CEC راجیو کمار کو خط لکھ کر درخواست کی کہ اپوزیشن اتحاد انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس انڈیا کے رہنماؤں کے ایک وفد کو وی پیٹ پر اپنا موقف پیش کرنے کے لیے ان سے اور ان کے معاونین سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے۔ خط میں رمیش نے کہا کہ 20 دسمبر 2023 کو انڈیا کی حلیف جماعتوں کے رہنماؤں کے حال ہی میں منعقدہ اجلاس کے دوران منظور کردہ قرارداد کی بنیاد پر وی پیٹ کے استعمال پر تبادلہ خیال کرنے اور تجاویز دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI سے وقت دینے۔ انہوں نے کہا ہم ECI سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ اس پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور تجویز کی ایک کاپی حوالے کی جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری سے متعلق نئے قانون کے خلاف ایک عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی۔ اس عرضی میں عدالت سے مرکزی حکومت کو چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری کے لیے غیر جانبدار اور خود مختار سلیکشن کمیٹی کی تشکیل سے متعلق ہدایت دینے کی گزارش کی گئی ہے۔ مفاد عامہ عرضی میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کو انتخابی کمشنرز کی تقرری میں بری طرح شفافیت برتنی چاہیے اور واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے 28 دسمبر کو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کی تقرری سے جڑے نئے اصولوں کا تذکرہ کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے نئے ہٹ اینڈ رن قانون کے خلاف ٹرک ڈمپر اور بس ڈرائیور سڑکوں پر اتر کر احتجاج کر رہے۔ ان کی یہ تحریک منگل کو دوسرے روز میں جاری رہی، جس کے سبب ممبئی میں دودھ کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق دودھ لے جانے والے ہزاروں ٹرک قومی، بین ریاستی یا ریاستی شاہراہوں پر مختلف مقامات پر پھنسے رہے اور شہر میں نہیں پہنچ سکے۔
ممبئی والوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے بچوں کے لیے دودھ اور اپنی صبح کی پسندیدہ چائے کے بغیر کام چلانا پڑا۔ کچھ علاقوں میں ڈیلیوری صبح 10 بجے یا اس کے بعد کی تھی۔ ممبئی دودھ پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے مطابق مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش اور مٹھی بھر کارپوریٹس کی کوآپریٹو سوسائٹیوں یا فرموں سے دودھ لے جانے والے زیادہ تر ٹرکوں کو روک دیا گیا تھا۔ دودھ کولہاپور، سانگلی، ناسک، ستارا مہاراشٹر، اندور، دیواس دونوں مدھیہ پردیش، آنند، بناس کانٹا، سورت اور مہسانہ تمام گجرات جیسے اضلاع سے روزانہ موصل ٹینکروں میں دودھ ممبئی لایا جاتا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے 2000 روپے کے بند شدہ نوٹوں کے بارے میں اہم معلومات دی ہیں۔ 8 مہینے قبل 2000 روپے کے نوٹوں کی بندش کے بعد بھی 100% نوٹوں کی واپسی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی ہے اور لوگوں کے پاس اب بھی 9330 کروڑ روپے کے نوٹ موجود ہیں۔ کل 2000 روپے کے نوٹوں میں سے RBI کو 97.38% نوٹ ہی واپس ملے ہیں۔ خیال رہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے 19 مئی 2023 کو 2000 روپے کے نوٹوں کے بارے میں اعلان کیا تھا اور انہیں گردش سے باہر کر دیا تھا۔ اس وقت بازار میں 2000 روپے کے کل 3,56,000 کروڑ روپے کے نوٹ موجود تھے جو 29 دسمبر 2023 تک کم ہو کر صرف 9,330 کروڑ روپے رہ گئے۔ ایسے میں دسمبر کے آخر تک بھی کل 2.62% گلابی نوٹ چل رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار RBI نے جاری کیے ہیں۔ صارفین کی سہولت کے لیے ریزرو بینک نے 8 اکتوبر 2023 تک بینکوں اور ڈاک خانوں میں 2000 روپے کے نوٹ بدلنے کی سہولت دی تھی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ نوٹ بدلنے میں ناکام رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ ریزرو بینک کے 19 دفاتر میں جا کر 2000 روپے کے نوٹ تبدیل کر سکتے ہیں جو چلن سے باہر ہے۔ شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں اس وقت شدید سردی ہے۔ شدید سردی کے ساتھ ساتھ گھنی دھند بھی دیکھی جا رہی جس کی وجہ سے درجنوں ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ دہلی NCR میں بھی سردی کی سختی دیکھی جا رہی۔ شدید دھند کے باعث ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دہلی میں دھند کی وجہ سے ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی۔ ہندوستانی ریلوے نے یہ اطلاع دی ہے۔ ہندوستانی ریلوے نے کہا ہے کہ دہلی میں گھنے دھند کی وجہ سے کئی ٹرینوں کی خدمات متاثر ہوئی۔ قومی راجدھانی میں کم از کم 26 ٹرینیں تاخیر سے چل رہی۔ اس میں ملک کی چاروں سمتوں میں جانے والی ٹرینیں شامل ہیں۔ کچھ ٹرینیں 1 یا 2 گھنٹے کی تاخیر سے چل رہی جبکہ کچھ 5 سے 6 گھنٹے کی تاخیر سے چل رہی جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سردی کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے بلکہ ہوا کے بگڑتے معیار نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے منظور کیا گیا نیا موٹر وہیکل ایکٹ ڈرائیوروں کے لیے نہایت سخت اور جابرانہ ہے۔ اس سیاہ قانون کے تحت حادثے کی صورت میں ٹرک ڈرائیور کو 10 سال قید اور 7 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس سیاہ قانون کے خلاف گاڑی چلانے والوں میں زبردست ناراضگی ہے اور ٹینکر ڈرائیوروں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے جسے کانگریس کی حمایت حاصل ہے۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے مطالبہ کیا ہے کہ اس ظالمانہ و جابرانہ نئے موٹر وہیکل ایکٹ کو منسوخ کیا جائے۔ تلک بھون میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے ریاستی صدر نانا پٹولے نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے ایک نہایت ظالمانہ موٹر وہیکل ایکٹ متعارف کرایا جس سے موٹر سائیکل و ٹریکٹر چلانے والوں میں خوف ہے۔ اس قانون کی وجہ سے لوگ اپنی گاڑی خود چلانے سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ سابقہ قانون کے مطابق ایکسیڈنٹ کی صورت میں 1 سے 2 سال کی سزا اور 1000 روپے جرمانہ تھا لیکن نئے قانون کے مطابق 10 سال تک کی سزا اور 7 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو گیا ہے اور یہ قانون اب غیر ضمانتی ہے۔ اس سخت سیاہ قانون کے خلاف عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ مودی حکومت نے صرف اس قانون کو پاس کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے 146 MPs کو معطل کر دیا۔ وسط جاپان اور آس پاس کے علاقوں میں آنے والے زبردست زلزلے کی وجہ سے ایشیکاوا میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ جاپان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے مقامی حکام کے حوالے سے یہ خبر دی۔ مقامی سٹی اتھارٹی کے مطابق مقامی علاقے کا ایک نوجوان بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ مشہور سیاحتی مقام وجیما مارننگ مارکیٹ کے ارد گرد زبردست آگ بھڑک اٹھی جس نے لگ بھگ 200 عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہر میں عمارتیں گر گئیں اور 14 افراد کے ملبے تلے دبنے کی اطلاع ہے۔ دیگر میونسپلٹیز میں بھی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ نگاتا، تویاما، فوکوئی اور گیفو صوبوں میں منہدم یا تباہ شدہ عمارتوں کی وجہ سے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔
اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔